بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی تیاری۔ رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے شعبان ہی سے خوب محنت شروع کر دینی چاہیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ شعبان کی نیکی کا رمضان مبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ شعبان اچھا گزارتے ہیں وہی رمضان مبارک کو بھی خوب پاتے ہیں۔ ہم سب لوگ بہت تیزی کے ساتھ موت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم ایسے عجیب لوگ ہیں کہ جا آگے رہے ہیں اور تیاری پیچھے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کا منہ صاف نظر آ رہا ہے اور ہاتھ اعمال سے خالی ہے۔ رمضان المبارک بخشش کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ قرآن مجید کو اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں آپ سب سے پہلے اپنے دل میں قرآن مجید کی عظمت بٹھائیں کہ کتنی بڑی اور کتنی ضروری نعمت ہے۔ کوئی نعمت قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ باقی سب نعمتیں مخلوق ہیں، جبکہ قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں۔ قرآن تو خالق یعنی اللہ کا کلام۔ اس کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ فضائل قرآن مجید کی احادیث کا ایک بار ضرور مطالعہ کر لیں۔ دوسرا کام یہ کہ اپنے دل میں اس بات کا عزم باندھ لیں کہ میں نے انشاءاللہ قرآن مجید کو اپنے ساتھ لے جانا ہے، یعنی قبر تک لے جانا ہے۔ جب یہ فکر دل میں بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے، وہ بہت پختہ حافظ بھی ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر بھی جانتا ہے، مگر مرتے وقت قرآن مجید اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ روح نکلتے وقت بھی قرآن مجید اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں فرماتا، اور قبر و حشر میں بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ الٹا اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ یا اللہ، ایسی صورتحال سے آپ کی پناہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص شرعی عذر کی وجہ سے درست قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، وہ حافظ اور عالم بھی نہیں، تلاوت بھی زیادہ نہیں کر سکتا، مگر مرتے وقت قرآن مجید اس کے ساتھ جاتا ہے اور آگے کے تمام مراحل میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا ہے۔ جب شعبان شروع ہو جائے تو آپ رمضان مبارک کے لیے اپنا قرآنی منصوبہ طے کر لیں، پھر اس کے لیے دعا اور محنت شروع کر دیں، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ ایک آدمی ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ مرنے سے پہلے قرآن مجید کے 400 مکتب قائم کرنے ہیں۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ قرآن مجید کے نسخے دنیا میں تقسیم کرنے ہیں۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اول تا آخر ایک بار قرآن مجید کی ہر آیت کو انشاءاللہ ضرور سمجھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے درست تلفظ کے ساتھ قرآن مجید سیکھنا ہے، پھر روز تلاوت کرنی ہے، اور اپنی ساری اولاد کو انشاءاللہ حافظ بنانا ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک ایسا پریس قائم کرنا ہے جو صرف قرآن مجید چھاپے گا اور درست چھاپے گا اور مفت تقسیم کرے گا۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک بار قرآن مجید کا اس طرح مطالعہ کرنا ہے کہ ہر آیت پر غور کروں گا کہ میرا اس پر کتنا یقین ہے اور کتنا عمل ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں انشاءاللہ 100 افراد کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤں گا، وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور میرا کارخانہ چلتا رہے گا۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو سورۃ فاتحہ خود حفظ کراؤں گا۔ اولاد زندہ رہی اور بڑی ہوئی تو لاکھوں بار فاتحہ پڑھے گی، جس کا اجر انشاءاللہ میرے لیے جاری رہے گا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں جلد سازی کی چھوٹی سی دکان بنا لوں گا، چھٹی کے دن مساجد میں جا کر قرآن مجید کے صحیح نسخے اٹھا لاؤں گا اور ان کی جلد بنا کر واپس رکھ دوں گا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں کسی غریب آدمی کے ایک بچے کی قرآنی تعلیم کا سارا بوجھ اپنے سر لے لوں گا، اور اس کی تعلیم مکمل ہونے تک انشاءاللہ اس کا پورا خرچہ اٹھاتا رہوں گا۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں قرآن پاک کے فضائل کی 10 احادیث ٹھیک یاد کروں گا اور روز کچھ مسلمانوں کو سناؤں گا اور انہیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی دعوت دوں گا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ روزانہ اتنا قرآن مجید حفظ کروں گا اور مرتے دم تک حفظ کرتا رہوں گا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں قرآن مجید کا ایک نسخہ لے کر کسی مستند عالم یا مستند ترجمے کے ذریعے اس پر نشانات لگا دوں گا تاکہ تلاوت وقت دھیان رہے کہ میں کیا پڑھ
رہا ہوں، پھر یہ نسخہ بعد والوں کے بھی کام آتا رہے گا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے خود بھی قرآن مجید حفظ کرنا ہے، اپنی بیوی اور اولاد کو بھی کرانا ہے اور اپنے پورے خاندان کو بھی کرانا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں خدمت قرآن کا میدان کتنا وسیع ہے۔ اب یہ سارے جو کام بتائے گئے ہیں آپ ان میں سے کسی کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اہل ہمت کے لیے اس میں کیسے کیسے امکانات موجود ہیں۔ یہ اوپر جو چند نیتیں بغیر ترتیب کے لکھی گئی ہیں یہ بطور مثال کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے، مرتے دم تک اللہ ہمیں قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا نصیب فرمائے، اور قرآن کو اللہ ہماری قبر کا، حشر کا، اور یا اللہ جنت کا ساتھی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔